کی کر رہا ہوں، جا جا کے حسینیوں کے قبرستان چیک کر، حسینیوں کی قبروں سے آج بھی لہو ٹپکتا ہے۔ ہم نے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، بیٹیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جوان بھائیوں کے لاشیں ٹھٹرتی سردی میں سڑک پہ رکھ کے احتجاج تو کیا ہے۔ ہم نے تن من دھن لٹایا ہے، ہم برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے۔ حسینی تن من دھن تو لٹا سکتا ہے لیکن علی ولی اللہ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، عزاداری حسین کے جلوس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور بڑے بڑے امیہ آئے، بڑے بڑے ولید آئے، بڑے بڑے یزید آئے، ذکر اہل بیت کو روکنے کے لیے زیاد تک آتے رہے، وہ ذکر حسین کو روکنے والے مر گئے، مٹ گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، لبیک یا حسین کی صدائیں آج بھی آتی ہیں، لبیک یا حسین کی صدائیں قیامت تک آتی رہیں گی۔ میں محبت کا پیغام لے کے نکلا ہوں، میں کمپیشن، برادرہڈ، ٹالرنس کا پیغام لے کے نکلا ہوں۔ میں آج کے پرخطر دور میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں، شیعہ سنی بھائی بھائی، میں آج کے دور میں نعرہ لے کے نکلا ہوں، اپنی فقہ کو چھوڑو نا، دوسری کو چھیڑو نا، قریب آ جاؤ۔ میں نفرتیں مٹانا چاہتا ہوں، میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں، ریاست مدینہ تب بنے گی جب شیعہ اپنے مسلک میں آزاد ہوگا، جب دیوبند اپنے مسلک میں آزاد ہوگا، جب اہل حدیث اپنے مسلک میں آزاد ہوگا، جب بریلوی سنی اپنی فقہ میں آزاد ہوگا۔ اس تکفیریت کے ماحول کو بین کرو، یہ کافر کافر کی روش کو بند کرو۔ مفتی جی، کافر وہ نہیں ہوتا تو جسے دیوار پہ لکھواتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ قرآن میں بتاتا ہے۔ آپ نے اگر سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے، کسی سنی کو دیکھ کے نہ کریں، سنیت کو پڑھیں۔ اگر آپ نے شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے، کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کریں، شیعت کو پڑھیں۔ جب آپ فقہ کو پڑھیں گے، دونوں پڑھنے والے میرے بھائیوں کو ایک بات ضرور سمجھ آئے گی کہ خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ جو فتنہ پرور عناصر ہیں ان کو ناکام کر دو، جو شیعہ سنی کو لڑوانا چاہتے ہیں، جو بھائی بھائی کو دستوں گریباں کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو شیعہ سنی کو لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس طرح کے فتوے جڑتے ہیں، جو کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں، جو شیعت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، شیعہ کے غم میں شامل نہیں ہونا، ان کی تزیت میں شامل نہیں ہونا، ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اگر مگر اس بٹ ایسے عناصر کو جن کو فنڈنگ ہوتی ہے ریال کی صورت میں، ڈالر کی صورت میں، انڈین کرنسی کی صورت میں، ان کو ناکام کر دو۔ اور پاکستان کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں، دین کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں، تم اپنے ناکام ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہے۔ اس لیے یہ نفرت کا سودا وہ بیچتے ہیں جن کو پیچھے سے مال ملتا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، کوئی دلیل سے رد کرے اگر جرأت ہے تو۔ یہ میرا میسج جا رہا ہے، یہ لائیو جا رہا ہے، دائیں بائیں بھی لوگ سن رہے ہیں۔ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو نفرت سکھاتے ہیں، فتنہ انگیز مواد ٹرانسفر کرتے ہیں،
ذہن سازی کرتے ہیں۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر ادھر رتی برابر بھی غیرت ہے نا، اگر اتنی تکلیف ہے نا شیعہ سے، اگر باپ کا ہے نا، تو ایک کام ضرور کر، کم از کم پاکستان چھوڑ جا۔ اوئے ہوئے مولوی جی، مفتی جی، یہ ملک پاکستان تیرے پیو نے نہیں بنایا۔ اوئے ہوئے جب پاکستان بنانا تھا تو لیڈر ایک شیعہ تھا۔ نہیں سمجھے یار، لیڈر کون تھا؟ میں دکھا دیتا ہوں، زیارت کروا دیتا ہوں۔ لیڈر شیعہ تھا۔ یہ دیکھ لو بھائی، شیعہ جس کو جیب میں لگائے پھرتا ہے، سینے سے لگائے پھرتا ہے، لیڈر شیعہ تھا۔ کوئی انکار کرتا ہے میرے سامنے آئے۔ جب پاکستان بنانا تھا، لیڈر شیعہ، رہبر شیعہ، قائد شیعہ، ایک شیعہ قائد کے اندر اس کی زیر قیادت، اس کی معیت میں، سنگت میں، رفاقت میں، قربت میں اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، سارے ملے، جمع ہوئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آ کے ضم ہوئے، میں چھوڑ کے ہم ہوئے۔ حضرات، اس شیعہ کے اندر وقت کے پیر بھی آئے تھے، وقت پہ ولی بھی آئے تھے، محدث بھی آئے تھے، مفسر بھی آئے تھے، مجدد بھی آئے تھے۔ ایک کو لیڈر مان کے سارے پیچھے کھڑے ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ اتحاد ہوا، اتفاق ہوا۔ اللہ نے پھر 14 کی برکت سے، 14 کے فضل سے، 14 کے کرم سے، 14 کی نظر سے، 14 کے فیض سے، 14 کے واسطہ سے، 14 کے وسیلہ سے، 14 کے ذریعہ سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دیا۔ اوئے ہوئے یارو، 1857 زندہ باد، 1857 1857 1857 سے یہ آزادی کی سٹرگل شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ 14 اگست کیوں؟ اور جاگو یار، وہ 15-16 کیوں نہیں ہوئی؟ 14 کیوں؟ آؤ اس کیوں کا جواب دوں۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ جو 14 کے نام پہ ملک دے رہا ہوں، 2 طبقات ہوں گے اس ملک میں۔ ایک 14 کا فالور، 14 کے فالور، 14 کے غلام، دیوانے، پروانے، مستانے، ان کو تو 14 کے عدد سے بھی اتنی محبت ہوگی، وہ لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے گاڑی کا نمبر 14 آ جائے، ہزاروں روپیہ لگائیں گے اور موبائل نمبر میں 5 12 14 72 آ جائے۔ 14 کے ماننے والے تو سارا سال 14 کے عدد سے بھی پیار کریں گے، لیکن ناسبیت اور خارجیت پہ اللہ نے ایسا کیٹو پہاڑ گرایا ہے۔ اللہ نے کہا منکر بھی کہیں گے کل 14 ہے، پرسوں 14 ہے، ترسوں 14 ہے، نیا لباس سلوائیں گے، بچوں کو پیسے دیں گے، وہ خوشی منائیں گے، جشن منائیں گے۔ ان کو غازی عباس کا علم تو اٹھانا شاید نصیب نہ ہو، اور پاکستانی علم وہ بھی اٹھائیں گے، گھروں پہ سجائیں گے، گاڑیوں پہ لگائیں گے، دفاتر پہ سجائیں گے۔ منکر بھی 14 کہہ کے 14 کا جشن منائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے 14 اگست کی حکمت یار۔ لو جی، میں مفتی صاحب کے انداز میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں الزامی جواب، یعنی جس طرح دا منہ انجدی چپیڑ، جس طرح اس نے کہا تھا میں بھی اسی طرح کہتا ہوں۔ تو بھاگ کے دکھا شیعہ سے، تیری جیب میں شیعہ، تیرے گھر میں شیعہ، تیرے اکاؤنٹ میں شیعہ، تیری زکوٰۃ کی فنڈنگ میں شیعہ، اور تیرے چندے کی گرائی میں شیعہ، تیرے سر پہ شیعہ، تیرے دفتر پہ شیعہ۔ تو جہاں جہاں جائے گا شیعہ کو آگے پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفرت ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حکمت کو جانتا ہے، اللہ کو پتا تھا اس کا حل کیسے کرنا ہے۔
اس ملک کا خواب دیکھنے والا بھی حسینی اور تعبیر دینے والا بھی حسینی. اور پائیا اقبال سے بڑا حسینی میں نے نہیں آج تک دیکھا. کسی نے آپ کو اقبال سنایا نہیں, کسی نے آپ تک اقبال پہنچایا نہیں. پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, میں نہیں کہہ رہا اقبال کہہ رہا, پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, یہ گناہگار بوترا بھی ہے. اس کا مطلب ہے جب پاکستان بنانا تھا پھر بھی اتحاد ضروری تھا نا. آج اگر پاکستان بچانا ہے پھر بھی اتحاد ضروری ہے. یہ میرا ایک میسج ہوتا ہے جو میں پوری دنیا میں ایک میسج کنوے کر رہا ہوں, اس کو اب ادھر ہی چھوڑ رہا ہوں. اب میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں, قرآن اور حدیث کا میں نے ایک ایسا موضوع آپ کو سنا کے جانا ہے, سارا سال آپ یاد رکھیں گے, لیکن شرط ہے کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد, اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اور کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق. نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن, مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش, خشا کے تودے کو کہے کوہ دماوند. آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں, فرض کریں کسی کو میں اچھا نہیں لگتا مجھے دفع کریں, ذاکر کو نہ دیکھیں مذکور کو دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ ذکر کون کر رہا ہے, یہ دیکھیں کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے. آپ تو ان لوگوں ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جن سے بڑا کائنات میں مہمان نواز کوئی نہیں. وہ تو قاتلوں کو بھی شربت پلا دیتے, اس لیے آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں. اب میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ میرے سر کا تاج ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 42 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں اللہ نے فرمایا کہ لوگو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, حق اور باطل کو مکس اپ نہ کیا کرو, حق اور باطل کو گڈ مڈ نہ کیا کرو, لنگڑی لولی بات نہ کیا کرو. یعنی کہ یہ نہ کیا کرو یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے, حق کو حق کہا کرو, باطل کو بولو یار وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور خبردار کسی مصلحت کے پیش نظر بھی حق کو چھپایا نہ کرو. نہیں سمجھے یار, میں اللہ کا قرآن دے رہا ہوں, میں کوئی شرح بھی نہیں کر رہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ حق اور باطل کو مکس اپ نہ کرو, گڈ مڈ نہ کرو, اور لنگڑی لولی بات نہ کرو. قولاً سدیدا, جیسے اللہ نے کہا نا, سیدھی بات کرو, کھری بات کرو, دو ٹوک بات کرو. اور جب تمہیں حق کا پتہ چل جائے, حق کی معرفت ہو جائے, حق کی پہچان ہو جائے, تو پھر حق کو چھپایا بھی نہ کرو. یہ اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے, اللہ آرڈر دے رہا ہے, اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اگر دو بندے آمنے سامنے ہو جائیں تو وہ کہہ دیتے ہیں نہیں 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 جی یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے. اسی کو اللہ روک رہا ہے. اسے کہتے ہیں خلط ملط کرنا, اسے کہتے ہیں گڈ مڈ کرنا, اسے کہتے ہیں مکس اپ کرنا, اسے کہتے ہیں لنگڑی لولی بات کرنا. اللہ کہتا ہے ایسا نہیں کرنا, جو حق پہ ہے نا ڈنکے کی چوٹ پہ کہو یہ حق ہے, اور جو باطل ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پہ کہو کہ یہ باطل ہے. یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دے دیا. اب اگلی بات, اب حق کو حق ہم تبھی کہہ سکتے ہیں نا جب ہمیں حق کی معرفت ہو, کوئی حق کی پہچان ہو, حق کا پتہ ہو تو کہیں گے نا یہ حق ہے. تو حق کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم حق کو حق کہو, باطل کو باطل کہو, تو اس کی معرفت بھی تو ہونی چاہیے نا, پہچان بھی تو ہونی چاہیے. اب اللہ نے قرآن میں حق بھی بیان کیا اور باطل بھی بیان کیا. مثلا سب سے بڑی بات ہے, اللہ نے کہا کہ سب سے بڑا سب سے پہلا حق میں ہوں. کیونکہ جب تک آپ کو حق کا پتہ نہیں چلے گا تو حق کی پہچان نہیں ہوگی, تو اس کی اتباع کیسے کریں گے آپ؟
اس کو حق کیسے کہیں گے؟ سورہ یونس آیت نمبر 32 اللہ رب العزت نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فرمایا سنو جو تمہارا رب ہے نا وہ اللہ، وہ حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو یار۔ اللہ نے کہا کہ میں حق ہوں۔ اب پہلی پہچان ہمیں مل گئی کہ اللہ حق ہے، اللہ جو کہے وہ حق ہے، اللہ کا حکم حق ہے، اللہ کی وحی حق ہے، اللہ کا امر حق ہے، اللہ کا فرمان حق ہے، اللہ کا دین حق ہے۔ پہلی پہچان یا پہلا حق ہمیں قرآن سے ملا، اللہ۔ اب آگے چلے سورہ آل عمران، سورہ اس کی آیت نمبر 86 اللہ رب العزت نے فرمایا وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اب انہوں نے شہادت دے دی، گواہی دے دی کیا؟ کہ رسول اللہ بھی حق ہیں، یعنی حضور کیا ہیں؟ حق۔ حضور کی ذات سراپا حق ہے، حضور جو فرمائے حق ہے، حضور کا بولنا حق ہے، حضور کا حکم حق ہے، حضور کا آرڈر حق ہے، حضور کا فرمان حق ہے، حضور سراپا حق ہے۔ دو حق ہو گئے، بولو یار، دو حق ہو گئے۔ اب یہ دو حق کے بعد آ گیا تیسرا حق، پتہ تو چل جائے۔ سورہ محمد اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، فرمایا یہ قرآن جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا ہے نا، اتارا ہے، یہ قرآن بھی حق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ بھی حق، رسول بھی حق، اور قرآن بھی، بولو یار، تین حق ہو گئے۔ اب چوتھا حق سورہ توبہ پہ آئیں، آیت نمبر 33 اللہ رب العزت نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے رسول کو بھیجا دین حق کی اشاعت کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام بھی حق، اللہ بھی حق، رسول بھی حق، قرآن بھی حق، اور دین اسلام بھی حق۔ جو لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ ہی حق ہے، اور حق کا پتہ فائدہ کیا ہے؟ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 کھولیں، جن کے پاس موبائل میں قرآن پہ سے کبھی کھول لیں۔ اب یہ حق کا فائدہ کیا ہے اور باطل کیا؟ اللہ نے پہچان بیان کر دی۔ اللہ فرمایا ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کافر وہ ہیں جو باطل کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یار کافر کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، کافر کے ہاتھ چار نہیں ہوتے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کافر کون ہیں؟ جو باطل کی اتباع کرتے ہیں، جو باطل کی پیروی کرتے ہیں، جو باطل کا کہا مانتے ہیں، جو باطل کے آگے سر جھکاتے ہیں، جو باطل کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ہیں کافر۔ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں۔ اچھا آگے مولا فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور فرمایا اور ایمان والے وہ ہیں جو حق کی اتباع کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جو حق کی پیروی کرتے ہیں، جو حق کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ حق کتنا ضروری ہے۔ حق کی اتباع کریں گے تو مومن بنیں گے، بولو یار، اور باطل کی کریں گے کافر بنیں گے۔ اور اتباع کہتے ہیں پریکٹیکل کو، جو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، وہی حق اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، جو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہوگا جو حق کی اتباع کرے گا، کافر وہ ہوگا جو باطل کی اتباع کرے گا۔ کوئی کھڑا ہو کے مجھے ذرا اللہ کی اتباع کر کے تو دکھائے، کوئی نماز میں ذرا اللہ کی اتباع کر کے تو دکھائے۔ اللہ پڑھتا ہے نماز، اور اتباع کہتے ہیں پریکٹیکل کو یار، پریکٹیکل کسی کی بات ماننا۔ اب اللہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں اللہ کی اتباع نہیں نہ ہو سکتی۔ اللہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی اتباع گئی۔ اللہ شادی بیاہ کرتا ہے، اللہ سوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لباس پہنتا ہے، سارے معاملات سے اللہ پاک ہے نا، بولو یار۔ مولا تو کہہ رہا ہے
حق کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے تو مومن بنو گے۔ اگر تو ہی حق ہے تو تیری اطاعت کیسے کرے، تیری اتباع کیسے کرے؟ اللہ نے کہا او سنو، او سنو تو صحیح، اتباع کے لیے کچھ اور حق بھی بھیجے ہیں، ان کی اتباع کرو گے، ان کا کہا مانو گے، ان کی پیروی کرو گے تو سمجھ لینا اللہ کی ہو گئی۔ اب وہ ذرا پتہ کرتے ہیں وہ حق کون سے۔ ابھی تک میں قرآن میں ہوں، پھر حدیث کی طرف آؤں گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 تو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، وہ آیت مباہلہ یار، یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے، تبلیغ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجلس کی جو ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں میں اس پہ فٹ نہیں آتا، پورا نہیں کرتا، مجھے جو بھی بلاتا ہے تبلیغ کے لیے، ادھر بھی تبلیغ کر رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد کوئی اگر مگر نہ کرے دائیں بائیں، جرأت ہے تو خطاب کے بعد مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا دکھا کے جاؤں گا، سنیت بتاؤں گا، سنیت بڑھاؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61، میں مباہلہ نہیں پڑھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے نا جب وہ نجران سے قافلہ پورا آیا تو وہاں کیا کہتا ہے اللہ حضور کو، ندعو ابنانا و ابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سونے ان کو کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ حضور نے اپنے بیٹے حسنین کریمین کھڑے کر دی، ہم اپنی عورتوں کو لاتے تم اپنی عورتوں کو لائیں۔ سیگا جمع کا ہے، یہ میں پھر کبھی بیان کروں گا جب مباہلے پہ بات کروں گا، لیکن بی بی پاک صرف ایک ہی گئی ہیں، اور ہم اپنے نفوس کو اپنی جانوں کو لاتے تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ جب مصطفیٰ کی جان کی باری آئی تو علی المرتضیٰ کو کھڑا کر دیا، یعنی 5 نفوس قدسیہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اب اس سے اگلی جو جڑی ہوئی آیت ہے، اوئے ہوئے کوئی دوسری تیسری چھوڑ کے نہیں یار، اس کے ساتھ جڑی ہوئی، اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی آیت ہے، ریلیٹڈ آیت ہے، مضمون اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ سارا، اوے اٹک والو کھولو قرآن، یہ سارا واقعہ بیان کر کے اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ۔ اوے اہل بیت کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو مباہلہ کے لیے پہنچ آئے ہیں، آؤ اللہ بھی حق ہے، مصطفیٰ بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، دین بھی حق ہے، علی بھی حق ہے، زہرا بھی حق ہے، حسن بھی حق ہے، حسین بھی حق ہے، 5 تن پاک سارے کے سارے حق ہیں۔ اب اگلی بات سنو ذرا، اوے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو حق ہے، حق کا جو متضاد ہے، حق کا جو بالمقابل ہے، حق کا جو الٹ ہے وہ ہے باطل۔ جیسے کڑوا میٹھا، ٹھنڈا گرم، دور نزدیک، یہ متضاد ہیں یار۔ اسی طرح حق اور باطل، حق کا متضاد ہے باطل۔ اب اللہ حق ہے نا، بولو ذرا یار، اب جو اللہ کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ بھی حق ہے، تھوڑا تھوڑا، یعنی ابو لہب بھی تھوڑا تھوڑا حق ہے، نہیں سمجھے؟ وہ اللہ حق ہے نا، قرآن کہتا ہے، پتہ چلا جو اللہ کا منکر بن جائے، جو اللہ کے امر کا منکر بن جائے، اللہ کے حکم کا منکر بن جائے، اللہ کی حدود کو کراس کرے، اللہ کی لیمٹ کو کراس کرے، اللہ کو نہ مانے، باطل، اور جو رسول کو نہ مانے، میں تھوڑا یار کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن، جو رسول کے سامنے تیر کمان لے کے آ جائے۔ اچھا لو جی، جو پہلا مارکا ہوا ہے، پہلی لڑائی غزوہ بدر ہے نا، شیعہ کتب کھول لیں، اہل سنت کھول لیں، ہر ایک نے لکھا ہے مارکا حق و باطل، اوئے ہوئے مارکا یعنی رسول اللہ کی طرف حق، سامنے
بے شک رشتہ دار کیوں نہ تھے، حق کے سامنے تھے تو باطل تھے. او بولو یار، رشتہ دار بھی تھے لیکن حق کے جب بالمقابل آ گئے وہ باطل بن گئے. میں نہیں کہہ رہا، آپ بھی کہتے مار کائے حق کو باطل. اس کا مطلب جو رسول کے سامنے آ جائے تو تھوڑا تھوڑا حق ہے، باطل ہے نا پکا یار. کیوں کہ حضور حق ہے. جو قرآن کا منکر بن جائے یہ تو میں تھوڑا تھوڑا حق ہے، وہ بھی کہتے نہیں جی نہیں پکا باطل ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. جو اسلام کا منکر ہو جائے، دین کا، تھوڑا تھوڑا حق تو نہیں رہتا. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. قاری جی، مفتی جی، علامہ جی، حافظ جی، جب اللہ کے بالمقابل آنے والے باطل ہو گئے، جب رسول سے لڑائی کرنے والے باطل ہو گئے، جب قرآن کے منکر باطل ہو گئے، جب اسلام کے منکر باطل ہو گئے، تو آپ بتا جو علی سے لڑنے کے لیے آ گئے، جو پاک زہرا کے منکر بن گئے، جو حسن سے لڑنے کے لیے آ گئے، جو حسین کے خلاف نیزے تیر کمان لے کے آ گئے، مولوی بتا وہ رضی اللہ تھے کہ باطل تھے؟ جو حق سے ٹکرانے کے لیے آئے، جو حق سے لڑنے کے لیے آئے، وہ باطل ہوتا ہے. آپ کسی سے پوچھیں، کسی سے سوال کریں، جی غزوہ بدر میں علی حق پہ تھے؟ کہیں گے جی الحمدللہ علی حق پہ. سامنے کافر جو تھے. آپ پوچھیں یار غزوہ احد میں علی حق پہ تھے؟ بالکل جی علی حق پہ. پوچھیں غزوہ خندق میں علی حق پہ تھے؟ علی حق پہ. سامنے کافر جو تھے. آپ پوچھیں بھائی خیبر میں علی حق پہ تھے؟ علی حق پہ. سامنے یہودی جو تھے. آپ پوچھیں صفین میں علی حق پہ تھے؟ ہائے ہائے. جمل میں علی حق پہ تھے، نہروان میں علی حق پہ تھے. ادھر موت پڑے گی. حضرات اے اٹک والو، میں سینہ چوڑا کر کے ساری سنیت بتاتا ہوں. اہل سنت کے کسی امام نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی مجدد نے علی علیہ السلام سے لڑنے والوں کو حق نہیں کہا. اب میں تھوڑی سی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ پیچھے سے مولوی سپیکر آن کر کے نہ کہے کہ گستاخی ہو گئی. میں تھوڑی سی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جنگ جمل میں چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کی اماں جان. قرآن نے حضور علیہ السلام کی ازواج کو ماں کہا ہے، ان کی تعظیم، ان کی توقیر کا کہا ہے، لیکن ان کی اتباع کا حکم نہیں دیا. نہیں سمجھے یار. اور ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. حضور کا ناموس جو ہے یار، ان کا ادب احترام ہے. ان کی اتباع کا کوئی حکم نہیں. اتباع امام کی ہے، اتباع معصوم کی ہے. اس لیے میں بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، ہاتھ جوڑ کے پیچھے سے کوئی فتنہ نہ ڈالے. حق کے مقابلے میں جب تک کوئی کھڑا رہے نا، حق کے مقابلے میں جب تک کھڑا ہے باطل ہے. اگر حق کے مقابلے میں کھڑا ہو کے رجوع کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو وہ باطل سے نکل آتا ہے. یہ جنگ جمل میں رجوع ثابت ہے شیعہ سنی دونوں گروہوں کی کتابوں میں. یہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، ذرا یہ حصہ بھی ہاتھ جوڑ کے سن لینا. یعنی جنگ جمل میں شیعہ سنی دونوں گروہوں کی کتابوں میں رجوع ثابت ہے. اما عائشہ صدیقہ کا رجوع ہے، بلکہ ان کا فرمان نقل ہے. وہ فرماتی ہیں کہ کاش میں 20 سال پہلے مر گئی ہوتی. جتنی دیر زندہ رہی ہیں توبہ ہی کرتی رہی. اور مولا علی علیہ السلام جو ہمارے امام ہیں، علی حق کا امام، آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو ادب کے ساتھ بھیجا ہے، تعظیم کے ساتھ بھیجا ہے، پروٹوکول کے ساتھ بھیجا ہے. کیوں؟ ادھر رجوع ہے. پتہ چلا جہاں رجوع آ جائے پھر سٹیٹس بدل جاتا ہے.
सफीन और नहरवान में रजू कोई नहीं। ओए होए हजरात, सफीन में और नहरवान में रजू कोई नहीं। पता चला जब लड़ रहे थे अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में तब भी बादल थे, जब मर गए तब भी बादल थे। और सही मुस्लिम में हमारी सियासत की चोटी की किताब है दूसरी, सही मुस्लिम में रवायत मौजूद है। मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया, अम्मार तू मेरी उम्मत के बागी गिरोह के हाथों शहीद होगा। तू उन्हें जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, वो तुझे जहन्नम की तरफ खींच रहे होंगे। नहीं समझे? इसका मतलब दो गिरोह थे ना सफ़ीन में। सफ़ीन का माना होता है दो सफ़ों वाले। ओ जागो यार, एक मौला अली अलैहिस्सलाम, दूसरा गिरोह, और दूसरा ग्रुप यार। इधर बड़े बड़े जय्यद सहाबा इकराम थे। अम्मार इब्न यासर इधर थे। आज मौलवी साहब दो खुतबे देता है ख्वाजा अवैस करनी पे, वो भी इधर ही थे मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ। और हज़रत अम्मार इब्न यासर को आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था, अम्मार तू मेरी उम्मत के बागी गिरोह के हाथों शहीद होगा। तू उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जहन्नम की तरफ तुझे खींचेंगे। इसका क्या मतलब हुआ हजूर के फरमान का? हजूर ने हक वाला लश्कर भी बता दिया, और जन्नतियों का लश्कर भी बता दिया, और जहन्नम की तरफ खींचने वालों का भी बता दिया। इसका मतलब जो अली से टकराए, अभी यह हदीस की तरफ तो मैंने आना है, अभी तो खोल के अभी यह हदीस आपको सुनानी है, सुन्नियत अभी पहुंचानी है। तो पता चला कि जो अहले बैत से टकराए, जो अहले बैत से लड़े, वो पक्का बातिल है। जब तक रजू ना कर ले, जब तक इनसे तौबा ना कर ले, जब तक इनसे माफ़ी ना मांग ले, वो बातिल रहता है। अब हदीस देना चाहता हूँ, ज़रा अटेंशन हो के हदीस सुनो। इमाम इब्ने असाकिर अहले सुन्नत के सर का ताज, उनकी किताब है तारीख दमिश्क अल कबीर, उसकी जिल्द नंबर है 45 80 जिल्दों पे मुश्तमिल ये किताब है। कोई लड़ाई ना करे मेरे जाने के बाद, मुझे मिले, जो कुछ बयान कर रहा हूँ दिखा के जाऊँगा। मैं तबलीग कर रहा हूँ, कुरान और हदीस से ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ, शिया सुन्नी से निकल कर। उसकी जिल्द नंबर 45 सफ़ा नंबर 32 बेरूत लबनान का नुस्खा है, यानी लबनान की छपी हुई किताब है। जिल्द नंबर 45 सफ़ा नंबर 32 खोलें, हदीस सुने। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, मेरे आका फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अलियो अंता तुफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। हदीस मुस्तफ़ा सुनो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है के नारे लगाने वालों, मेरे आका फरमाते हैं, अली हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली, तमीज करने वाली अली तेरी ज़ात है। हाय हाय हाय, मेरे आका फरमाते हैं, अली जिधर तू खड़ा होगा उधर हक होगा, जो तेरे बिल मुकाबल होगा वो बातिल होगा, यानी हक अली अलैहिस्सलाम की तरफ। अगली हदीस सुने, मैं समरी दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, थोड़े वक्त में ज्यादा मवाद देना चाहता हूँ। अगली हदीस को इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में लेके आए, अहले सुन्नत के सर का ताज। हदीस का इंटरनेशनल नंबर 4620, जिल्द नंबर 3, इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक, जिल्द नंबर 3, हदीस का इंटरनेशनल नंबर 4620 4620। हदीस सुने, हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अलियो अंता तुबय्यिनु मख्तलफु फीहि, अंता तुबय्यिनु ले उम्मती मख्तलफु फीहि बादी। मेरे आका फरमाते हैं, अली मेरे ज़ाहरन जाने के बाद मेरी उम्मत में जो इख्तलाफ पैदा हो जाएगा, मेरी उम्मत में दो दड़े बन जाएंगे, मेरी उम्मत में दो ग्रोह बन जाएंगे, मेरी उम्मत में दो लश्कर बन जाएंगे, लेकिन उन दोनों दड़ों में
दोनों लश्करों में अली हक को वादे तू करेगा। जिधर तू खड़ा होगा, जो तेरे साथ खड़ा होगा वो हक होगा, जो तेरे बिल मुकाबल खड़ा होगा वो बातिल होगा। ओए हाय हाय ओ यारो, वो सुन्नियत बता रहा हूं मैं आपको। अगली हदीस सुनो, मैं जल्दी जल्दी दे रहा हूं। अगली हदीस सुनो। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी, ये हमारी सियासत की तीसरी सबसे बड़ी किताब है, जामे तिरमिज़ी। और इमाम तिरमिज़ी जो खुद को अहले सुन्नत कहे, तिरमिज़ी को ना माने, सुन्नी ही नहीं। इमाम तिरमिज़ी ने इसको रवायत किया अपनी जामे में, इमाम हाकिम ने इसको रवायत किया अपनी अल मुस्तदरक में। जरा हदीस सुनिएगा, सीना ठंडा हो जाएगा आपका। ऐसी हदीस है। इसके अलावा दीगर कुतुब में भी हदीस आई है। मेरे आका फरमाते अल्लाहुम्मा आदरिल हक्का माहू हैसो दारा। ओए होए होए हजरात, ओए फरमाने मुस्तफा सुनो। मेरे आका फरमाते हैं मौला जिधर अली मुड़ जाए, जिधर अली फिर जाए, तू हक को उधर मोड़ दे, हक को उधर फेर दे। जरा हदीस पे भी गौर करिएगा। हजूर अलैहिस्सलाम ये भी फरमा सकते थे, मौला जिधर हक हो ना उधर अली को मोड़ देना, जिधर हक हो उधर अली को फेर देना। ये भी फरमा सकते थे ना, ये तो नहीं फरमाया। फरमाया मौला जिधर अली मुड़ जाए। ओए होए होए, तू हक को उधर मोड़ दे, हक को उधर फेर दे। इसका माना क्या है? अगर तो जिधर हक होता उधर मौला अली अलैहिस्सलाम जाते तो फिर क्या होता कि अली अलैहिस्सलाम मुहताज होते माज़अल्लाह हक की इत्तिबा के लिए। नहीं समझे? अल्लाह ने कहा अली ने हक की इत्तिबा नहीं करनी, हक ने। इसका मतलब क्या है? जिधर अली मुड़ जाए मौला हक को उधर मोड़ दे। इसका माना यह है मौलवी जी, और तेरी तशरीह काम नहीं आएगी, तेरी तजी काम नहीं आएगी, तेरी लंगड़ी लूली बातें काम नहीं आएंगी। इसलिए मेरे आका ने इस फितने का कला कमा कर दिया। मेरे आका ने फरमाया अली जहां खड़ा हो जाए वो हक बन जाता है। अली का बोलना हक, अली का फरमान हक, अली का हुक्म हक, अली का फैसला हक, अली का घराना हक, अली की जात हक, अली का वजूद हक, अली का पैकर हक, अली के बेटे हक, अली की बेटियां हक, अली की पाक ज़ौजा हक, अल्लाह का बड़ा भाई हक, अली सरापाए हक है। इसका मतलब है ये सरापाए हक है। ये जो फरमा दे ना, कुछ बातें ऐसी हैं मैं बड़ा मजबूर हूं। ये कैसा दस्तूरे जुबान बंदी है तेरी दुनिया में, यहां तो हक कहने को तरसती है जुबान मेरी। इसका मतलब है कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान की नस से ये जो नफूसे कुदसिया है, ये जो फरमा देना इस पे अगर मगर ही नहीं समझे यार। फर्ज करें ये कह दें ये किताब मेरी है, तो कुरान और हदीस कह रही है जो ये नफूसे कुदसिया कह देना ये मेरी है किताब, तो ये इनकी है। परसों समझोगे। इस पे तजी कोई नहीं, इस पे तशरीह कोई नहीं, इनके आगे अगर मगर ही कोई नहीं। वो अल्लाह के आगे अगर मगर है बोलो, और रसूल के आगे अगर मगर है, कुरान के आगे अपनी जाती राय है, दीन इस्लाम के आगे है, तो ये भी हक है। इनके आगे भी अगर मगर कोई नहीं। ओए होए, ये जो फरमा दे जो कह दे वो हक होता है। बल्कि अल्लाह अपनी शरीयत बदल देता है इनके लिए। और किसी की किस्मत में औलाद ना हो तो हुसैन अलैहिस्सलाम कह देना जा तुझे मिलेगी। ओए होए होए, अल्लाह तकदीर बदल देता है इनके लिए। ये जो अगली हदीस देने लगा हूं ना, ये हदीस जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। आप परेशान ना हो, मैं अपने वक्त पे ख़त्म कर दूंगा, वरना घंटे डेढ़ घंटे में मैं स्टार्ट होता हूँ। ये मैं हाथ जोड़ के बड़ी ख़ास बात, ये दिल पे लिख के जाइएगा हदीस, इससे सारे मसले ही हल हो जाएंगे। मैं किसी से लड़ाई करने नहीं आया,
میں خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. آپ میرے سامنے لے آئیں, بلکہ نیکسٹ ٹائم پھر کبھی صحیح شیر علی بھائی نے بلایا نا تو میں کتابیں ساتھ لے کے آؤں گا, ایسے کھول کھول کے آپ کو دکھا کے جاؤں گا, ایسے ایسے کر کر کے. اب جو حدیث دینے لگا ہوں سارا مسئلہ ہی حل ہے. پھر بھی مولوی کو نظر نہ آئے تو اس کی اپنی مرضی یا اس کا اپنا نصیب. یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں, اس حدیث کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے آئے. سیاہ ستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے جامع ترمذی. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر دل پہ لکھ کے جائیے گا, 3870 3870 3870 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے جامع ترمذی. اس کے علاوہ اگلی سیاستہ کی کتاب ابن ماجہ, وہ سیاستہ دے رہا ہوں یار, حدیث کی دنیا میں اس سے بڑی کتابیں میرے پاس نہیں. ابن ماجہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 145 145 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے. آگے چلے, امام ابن حبان کی صحیح, اہل سنت کے سر کا تاج, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 6977 6977. آگے چلیں, امام ابن ابی شیبہ صحاح ستہ کے استاد یار, حدیث کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے ان کی المصنف. یہ بخاری مسلم کھولے, ہر دوسرے تیسرے صفحہ پہ آپ کو ان سے لی ہوئی حدیث ملے گی. مصنف ابن ابی شیبہ, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 32181. امام حاکم کی المستدرک, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4714. اور 14 کی عدد پہ تو سینہ ٹھنڈا کرو. 4714 امام ابن عساکر کی دمشق الکبیر. اہل سنت کی 150 کتابیں دینے لگا ہوں. اگر ادھر ذرا سا بھی عدل ہو نا, انصاف ہو, خدا کی قسم یہ جو حدیث سناؤں گا اس کے بعد کسی حدیث کی گنجائش نہیں رہتی. ایسے موضوع کلیئر ہو جاتا ہے, واضح ہو جاتا ہے. اور امام احمد بن حنبل کی مسند بھی ہے, وہ پیچھے نہ رہ جائیں. بخاری مسلم کے استاد یار, ہمارے ہاں امام بخاری کو اور مسلم کو شیخین کہتے ہیں. شیخین کے استاد امام احمد بن حنبل. حدیث سنو, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے حدیث پڑھنی ہے فرمان مصطفیٰ. فیصلہ میں نے آپ پہ چھوڑنا ہے, فیصلہ آپ کر کے جائیے گا گھروں کی طرف. اور یہ سنیت بتا رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں, حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسول اللہ ان رسولہ ان النبی. جتنے الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے میں سب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی و فاطمہ و حسن و حسین و فی روایت قال رسول اللہ لعلی و فاطمہ و حسن و حسین آنا حرب لمن حربتم و سلم لمن سلمتم. رواہ ترمذی. آؤ ذرا میری طرف. میرے آقا فرماتے ہیں میں اس سے جنگ کروں گا, میں اس سے لڑائی کروں گا جو تم سے لڑائی کرے گا, یا جس سے تم لڑائی کرو گے. حضور ہمارے اے فاطمہ, اے علی, اے حسن, اے حسین, میں اس سے جنگ کروں گا, میں اس سے لڑائی کروں گا, میں اس سے جہاد کروں گا جس سے تم لڑائی کرو گے, اور میں اس سے صلح کروں گا, میں اسے امن دوں گا, میں اسے سلامتی عطا کروں گا جسے تم امن دو گے. اور جو امام احمد بن حنبل نے الفاظ لکھے ہیں وہ سالمکم و حاربکم کے الفاظ آئے ہیں کہ جو تم سے لڑے گا, اوئے ہوئے, میں اس سے لڑوں گا. جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا. میں ہاتھ جوڑ کے سیدھا سا سوال کرتا ہوں آپ سے, مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. کیا رسول اللہ سے جو لڑتے ہیں
وہ جو رسول کے خلاف نیزے اور تیر کمان لے کے آ جائے، جو حضور کے خلاف تلواریں لے کے آ جائیں، حضرات اوے اٹک والا حدیث میں نے پڑھ کے سنا دی ہے، قاری جی مفتی جی بتا، اوے نبی سے لڑنے والے، رسول سے لڑنے والے، رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے، تلوار لے کے آنے والے، نیزے لے کے آنے والے، تلواریں لے کے آنے والے، بتا رسول سے لڑنے والے رضی اللہ ہوتے ہیں کہ لعنت اللہ ہوتے ہیں؟ اے آپ کے آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں علی سے لڑائی، کوئی علی سے لڑائی ہے؟ وہ رسول سے لڑائی ہے۔ پاک سیدہ کا انکار، کوئی پاک سیدہ کا انکار ہے؟ رسول کا انکار ہے۔ حسن و حسین سے لڑائی، کوئی حسن حسین سے لڑائی ہے؟ وہ اللہ کے نبی سے لڑائی ہے۔ ان کا انکار کرنا، ان کو جٹلانا، ان کو جٹلانا نہیں، رسول اللہ کو جٹلانا ہے۔ اور رسول کا انکار خدا کا انکار بن جاتا ہے، اور خدا کا منکر بن کے کوئی رہتا ہے مسلمان؟ بولو یار، نکل جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی، مجھے اشارہ ہو گیا، میں بس کلوز کرنے لگا ہوں۔ وہ روایت کرتی ہیں، میں ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، باپ کو، ہمیں اچھا لگتا ہے؟ بولو۔ کوئی دوست بھی ہو، کچھ باتیں ہو سکتا ہے پرسوں ترسوں سمجھ آئیں گی ضرور، گھر جا کے جب لیٹو گے ہو سکتا ہے پھر سمجھ آئے علامہ صاحب کیا کہہ گئے۔ وہ یار بھی ہو آپ کا بڑا قریبی، گوڑا، وہ سجن، دوست، یار، کمپینین، آپ کے باپ کو گالی دے، اچھا لگے گا؟ یاری بھی گئی، دوستی بھی گئی، ٹھیک کہہ رہا ہوں، پارٹنرشپ بھی گئی، باپ کو جو گالی دے دی ماں کو دے، بولو ختم، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کہاں ہمارا باپ ہماری ماں، کہاں آمینہ کے لال، کہاں پاک زہرا کے پاک بابا، کہاں پاک اسرائیل کے پاک نانا، جن سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے صرف حدیث پڑھنی ہے یار، اور میں پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں سمجھے بات؟ اور میں سنیت بتاتا ہوں، سنیت کھول کھول کے ایسے قبلہ، میں سنیت بتاتا ہوں ایسے، کہتے ہیں میں شیعت کو پروموٹ کر رہا ہوں، میں شیعت کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں سنیت بتا رہا ہوں، میں بخاری پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں مسلم سنا رہا ہوں، میں ابو داؤد سنا رہا ہوں، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر، مکی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، اور میں سنیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں، کہتے ہیں میں شیعت کو پروموٹ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اگر میں شیعت کو پروموٹ کرتا ہوں تو یہ سارے شیعہ ہی تھے پھر؟ اگر اہل بیت کی محبت، افضلیت، مودت بیان کرنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو، اور کوئی امام بنا اس گھر سے، کوئی فقیر بنا اس گھر سے، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی غوث بنا اس گھر سے، کوئی کتب بنا اس گھر سے، کوئی ابدال بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی مفسر بنا اس گھر سے، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، کوئی صداقت ملی اس گھر سے، امانت ملی اس گھر سے، دیانت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، نبوت ملی اس گھر سے، فضل ملا اس گھر سے، کرم ملا اس گھر سے، حکم ملا اس گھر سے، امر ملا اس گھر سے، تعظیم ملی اس گھر سے، توقیر ملی اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے، یکتا ملی اس گھر سے، شعور ملا اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملے اس
اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملے اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے۔ وہ سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے، اس گھر سے منہ موڑ کے بچتا کیا ہے؟ میں جامع ترمذی دے رہا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، جامع ترمذی دے رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، اہل ایمان کی امی جان۔ پتہ نہیں مولوی صاحب نے اے ماں کیوں نظر نہیں آتی، یہ بھی بتا دیتا ہوں کیوں نظر نہیں آتی۔ یہ اس لیے نظر نہیں آتی، یہ وہ ماں ہے جن کو پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بعد ماں کہہ کے بلاتی تھی۔ یہ وہ ماں ہے جو پاک بی بی کی مصیبت میں، بیماری میں ان کی خدمت کرتی رہی، اوے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ہماری ماں ہے جن کو آقا علیہ السلام نے وہ مٹی دی تھی کربلا مولا کی، جو جبریل امین لے کے آئے تھے۔ یہ وہ ہماری ماں ہے جو جب مولا حسین بادشاہ سرکار فاطمہ صغرا کو مدینہ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ ان کی خدمت کرتی رہی۔ یہ وہ ہماری ماں ہے۔ کتنی اہل سنت کی کتابیں دکھاؤں جو ہر نماز میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہے، اور جامع ترمذی دے رہا ہوں 4۔ وہ سنیت بتا رہا ہوں۔ شام سے ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ کرٹن کے پیچھے سوالات کا جواب دیتی تھی۔ وہ پیچھے سے جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو میں کوئی شرح بھی نہیں کر رہا ہے کہ جملہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اماں اسے کہتی ہے تم رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، قل تو معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کو کیسے گالیاں دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا سنو اماں کا جواب سنو۔ آپ فرماتی ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من سب علیٰ فقد سبانی۔ اوے ہوئے اوے اٹک والو، فیصلہ کر کے جانا۔ اماں روایت کرتی ہے میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا تھا، جو علی کو گالی دیتا ہے، جو علی کو برا بھلا کہتا ہے، جو علی کو سب و شتم کرتا ہے، وہ میں محمد کو گالی دیتا ہے۔ حضرت جی اوے بتا مجھے اور کن کی وکالت کر رہا ہے جو ممبروں پہ رسول اللہ کو گالیاں دیتے رہے؟ جو ممبروں پہ علی کو گالی رسول کا گالی ہے، جو ممبروں پہ میرے مولا کو سب و شتم کرتے رہے، جو 60,000 ایک روایت میں 70,000 ممبروں پہ میرے مولا کو سب و شتم کرتے رہے۔ بتا اوے نبی کو گالیاں دینے والے رضی اللہ ہوتے ہیں کہ لعنت اللہ ہوتے ہیں؟ دو طبقات ہمارے سامنے ہیں، ایک حق والوں کا، دوسرا باطل والوں کا۔ اب تیری مرضی کہ تو حق کی اتباع کرتا ہے یا باطل کے پیچھے جاتا ہے۔ حق کی اتباع کرے گا تو قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، تو صاحب ایمان بن جائے گا۔ باطل کی اتباع کرے گا تو میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کافر ہو جائے گا۔ اور حق کی اتباع، اللہ نے حق بیان کر دیے، کہا میں حق ہوں، میرا رسول حق ہے، میرا قرآن حق ہے، میرا دین حق ہے، علی حق ہے، پاک زہرا حق ہے، حسن حق ہے، حسین حق ہیں، یہ سارے کے سارے حق ہیں۔ جو ان کا کہا مانے گا، جو ان کی اتباع کرے گا، جو ان کے سامنے سر جھکائے گا، جو ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر اپنے دلوں میں بھر کے جائے گا، اسے قبر میں بھی پریشانی کوئی نہیں، حشر میں بھی پریشانی کوئی نہیں، میدان میں بھی پریشانی کوئی نہیں، صراط میں بھی پریشانی کوئی نہیں، کیونکہ یہ جنت کے مالک ہیں، یہ کائنات کے وارث ہیں۔ وہ جنت ان کی ہے، خدا ان کا ہے، رسالت ان کی ہے، اللہ کا عرش ان کا ہے، یہ کائنات ان کی ہے۔ ان کی محبت، ان کی مودت دلوں میں بھر لو۔ ایسے بدبخت بھی تھے کہ میرے آقا جاتے وقت اعلان کر کے گئے تھے، دنیا کو بتا کے گئے تھے یہ حق ہیں، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں،
کسی کو کہا یہ میری جان ہے، کسی کو کہا یہ مجھ سے ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میرا گوشت ہے، یہ میری روح ہے، یہ میرا نفس ہے۔ دنیا کو پیغام دے کے گئے تھے، دنیا کو میسج دے کے گئے تھے۔ کیا صلہ دیا ہے امت نے، کیا اجر رسالت دیا ہے امت نے۔ ادھر حضور کے جانے کی دیر تھی، جن سے محبت کی تعلیم دے کے گئے، جن کی مودت کی تعلیم دے کے گئے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کی صدائیں دے کے گئے۔ لوگوں میں جا رہا ہوں، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری زہرا کا خیال رکھنا، میرے حسن و حسین کا خیال رکھنا۔ خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، لوگوں میں سے سب سے بہترین میرا امتی وہ ہوگا جو میرے جانے کے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھے گا۔ کسی نے میری اہل بیت میں کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی احسان کیا ہوگا، میری اہل بیت اگر اس نیکی کا بدلہ نہ دے سکی تو قیامت کے روز میں محمد دوں گا۔ اور جن کی دہلیز پہ آنا تھا، جن کی چوکھٹ پہ آنا تھا، جن کے سامنے سر کو جھکانا تھا، لوگ تیر کمان لے کے ان کے سامنے آ گئے۔ میں بڑا مجبور ہوں، چند لائنیں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو میں پڑھتا ہوں یا جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو سنا نہیں سکتا، میں آپ تک پہنچا نہیں سکتا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، جس کا جتنا بس چلا ہے اس نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے۔ سمجھ لو جس نے نہیں کیا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اس لیے امام سجاد فرمایا کرتے تھے، قرآن میں ہماری مودت کی آیت آ گئی، ہم سے محبت کی آیت آ گئی، اس کے باوجود بھی ہم پہ اتنا ظلم، اتنا ستم۔ اگر ہماری مودت کی آیت نہ آئی ہوتی تو ہو سکتا ہے اتنا ظلم ہم پہ نہ ہوتا۔ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں مردوں سے، یہ اہل بیت کے دشمن اتنے لعنتی تھے، انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، جن کے ناموس کے لیے سورج بادلوں میں چھپ جائے، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہے، جبریل امین بغیر اجازت کے اندر جانے کی جرات نہ کرے، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی، مدینہ کے بازار کا پتہ نہیں تھا، جو تاجدار کائنات کی بیٹیاں، جو پاک سیدہ کی بیٹیاں، جن کو پہلے ہر چیز کا پتہ چل چکا تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے چند لائنیں دے رہا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر اور غازی عباس جنگی مشقیں کر رہے ہیں آپس میں۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے استاد ہیں مولا غازی عباس علیہ السلام، ان کو جنگی حربے سکھا رہے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر کو جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، ایکسرسائز ہو رہی ہے، جنگی داؤ پیش سکھائے جا رہے ہیں۔ تو لڑائی کے دوران، تربیت کے دوران جنگی حربے سکھاتے ہوئے غازی عباس نے اپنے نیزے کا منہ حضرت شہزادہ علی اکبر کی طرف کر دیا۔ ادھر خیمے میں ثانیہ زہرا تاجدار کائنات کی پاک بیٹی، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا، میری ماں بہنوں بیٹیوں باجیوں، اللہ آپ کو سیدہ کائنات کی باندیاں بنا دے، آپ کو ثانیہ زہرا سیدہ زینب کی نوکرانیوں میں تمہارا نام لکھا جائے۔ آپ خیمے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی ہے، جب مولا عباس نے نیزے کا منہ شہزادہ علی اکبر کی طرف کیا تو سیدہ زینب بے ہوش ہو گئی۔ حضرت ام کلثوم آواز دیتی ہے، غازی عباس نیزے کا منہ علی اکبر سے پھیر لے۔ علی اکبر کی بھپھو بے ہوش ہو گئی ہے۔ اور حضور کی آل کے نوکروں، دیوانوں، پروانوں، مستانوں، اے سیدہ آپ تو مشق کے دوران، آپ تو پریکٹس کے دوران شہزادہ علی اکبر کی طرف نیزہ کرنے نہیں دیتی تھی، اس وقت آپ کی اذیت کا کیا عالم ہوگا۔